سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال تعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات رنگ و بو کو وجود بخشا اور اس کائنات رنگ و بو میں مالک الملک نے بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا۔ ان مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یقیناً عزت، شرف اور کرم کا یہ تاج جو اللہ نے انسانوں کے سروں پر رکھا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عظیم مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر عظیم ہستیوں کو مبعوث کیا، جن ہستیوں کو ہم حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاوات والتسلیمات کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا تسلسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور یہ چین، یہ کڑی، یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یعنی نبوت کا جو تاج سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا، یہ تاج آخر میں ختم نبوت کی خوبصورت تصویر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر اللہ نے اس تاج کو رکھا۔ چنانچہ انسانیت کے اس بہتے ہوئے تسلسل کو گمراہیت سے بچانے کے لیے، رشد و ہدایت کی منزل دینے کے لیے اللہ نے جن عظیم ہستیوں کو کائنات کے اندر بھیجا، ان عظیم ہستیوں کو اللہ نے عظیم دوست، عظیم اصحاب اور عظیم ساتھی بھی عنایت فرمائے۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت کے پہلو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر نبی جو جس زمانے میں، جس وقت، جس قوم کے پاس، جس زبان میں آیا، اللہ نے اس نبی کو بہترین ساتھی عطا فرمائے، تاکہ انسانیت کی یہ رشد و ہدایت کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کو نہ صرف یہ کہ نبی خود، بلکہ اپنے ساتھ چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ہم مذہب، ہم فکر، ہم خیال دوستوں کو لے کر آگے بڑھے اور انسانیت کو اس کی زندگی کا ایک مقصد سمجھا دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ اعزاز، یہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، سرزمین مکہ میں ولادت باسعادت ہوئی، تو اس ولادت باسعادت کے ساتھ ہی کائنات کے اندر ایسے تغیرات نمودار ہوئے کہ تاریخ انسانیت ایسی تبدیلیوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کہیں قیصر و کسریٰ کے محلات کے کنگرے ٹوٹتے ہیں، کہیں حضرت آمنہ ان کے پہلو سے خوبصورت اور روشن منور کرنیں پھوٹتی ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایسا انسان آنے والا ہے جس نے انسانیت کو ہدایت کے راستے دکھانے ہیں، جس نے انسانیت کو گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کا منزل اور راستے کی طرف گامزن کرنا ہے۔ چنانچہ
ولادت باسعادت کے بعد ایک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا، یہ تاج صرف نبوت کا تاج نہیں تھا، بلکہ یہ تاج ختم نبوت والا تاج تھا، جس تاج کے پہننے کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کا آغاز کر دیا، جس مشن کے لیے مالک الملک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین مکہ میں آفتاب کی مانند طلوع کیا تھا، ایک ایسا آفتاب جس نے دنیا کو منور کرنیں عطا کرنی تھی، ایک ایسا پھول جس نے دنیا کو ہدایت کی ہواؤں سے معطر کرنا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اس وقت آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا۔ دعوت کیا تھی؟ اپنا تعارف نہیں تھا، اپنی پہچان نہیں تھی، بلکہ اس مالک لم یزل کا تعارف، اس خالق کون و مکان کی پہچان، جس نے اس کائنات رنگ و بو کو سجایا، جس نے اس کائنات کے اندر شجر و حجر اور جس نے پہاڑوں کو خوبصورت اور بہترین نظارے عطا کیے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ چنانچہ یہ دعوت کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے، کیا پیغمبر سرزمین مکہ میں مشرکین مکہ اور جہالت کے اندر ڈوبا ہوا وہ معاشرہ، اس معاشرے کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اکیلے رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کا عزم کیا، یا آپ نے دیگر اپنے اصحاب تک اس پیغام کو پہنچایا تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ صدائیں سرزمین مکہ میں نہ صرف بلکہ مدینہ کی گلیوں، پورے عرب اور عجم کے اندر یہ صدائیں، یہ ہوائیں کما حقہ پہنچ جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کا آغاز کیا، دعوت کے اس خوبصورت آغاز کے ساتھ ہی کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا؟ تاریخ انسانیت ہمیں ایسی ہستیاں بتاتی ہے کہ جن ہستیوں نے سب سے پہلے لبیک کہا، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور اس طریقے سے اسلام کا، دین اسلام کا یہ خوبصورت چراغ جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرزمین مکہ تک محدود تھا، دنیا نے دیکھا ہے ایک سے ایک بہترین اور ایک عظیم الشان کاروان اور ایک مقدس جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ملی کہ جس نے اسلام کے اس خوبصورت چمن کی آبیاری کے لیے پانی نہیں بلکہ اپنا خون جگر پیش کیا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت خدیجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، مسلمانوں کی ماں، پیغمبر کی عزت اور ناموس، سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام فرمائی۔ اسی طریقے سے مردوں میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام فرمائی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ذات ہے۔ اور آج ہم انہی کی شخصیت کے حوالے سے، انہی کی ذات کے حوالے سے، انہی کے سیرت اور کردار کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس شخصیت تھیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب سے پہلے اعتماد فرمایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں وہ ممتاز شخصیت تھے، وہ ممتاز مقام رکھنے والے صحابی تھے کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت تھی۔ نہ صرف ایک طرف سے یہ ایک محبت کا یہ پہلو ایک طرف سے نہیں تھا، بلکہ جتنی محبت صدیق اکبر نبوت سے فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق سے اتنی ہی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اصل نام سے نہیں جانتے۔ تاریخ انسانیت میں
ان کی کنیت مشہور ہے، ان کا لقب مشہور ہے، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم اصل نام بھی جانتے ہیں؟ اگر ہم سیرت اور تاریخ کے مطالعے سے واقف ہوں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام تو عبداللہ تھا، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن حضرت عبداللہ کے نام سے تاریخ انسانیت میں شہرت حضرت ابو بکر نے نہیں پائی، بلکہ شہرت کنیت کے نام سے پائی ہے۔ اور کنیت کیا تھی؟ کنیت ابو بکر تھی۔ اور یہ کنیت کیوں ملی حضرت ابو بکر صدیق کو؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں اس کی دو قسم کی وجوہات ایسی نظر آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجائے عبداللہ کے نام کے ابو بکر کے نام سے معروف ہوئے۔ ایک وجہ تو جو اہل تاریخ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بکر چونکہ صبح کو کہتے ہیں اور جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ صبح کی خوبصورت کرنوں سے ہوتا ہے، خوبصورت روشنی سے ہوتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ایسی تھی کہ جیسے صبح دن کے لیے سب سے پہلا مقام رکھتی ہے اور آغاز ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین اسلام کی اس خوبصورت صبح کا آغاز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ ہر کام میں پہل کیا کرتے تھے، جیسے صبح پہلے آتی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہر کام میں نبوت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پہل کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے کہا، اسلام کی دعوت کی جب بات آئی، ابو بکر نے قدم وہاں فوراً بڑھا دیا اور پہل کر دی۔ اور کیسی پہل کی؟ ایسی پہل کی کہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے نبی بنایا، کیوں نبی بنایا، کیسے نبی بنایا، اس بات کی تصدیق نہیں کی، بلکہ حکیم ابن حزام جو حضرت خدیجہ کے ایک روایت کے مطابق بھانجے اور دوسری کے مطابق بھتیجے تھے، اس نے جب بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تجار سے، تاجروں سے یہ کہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایک ایسا آدمی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا کل اعلان کر دیا؟ ابو جہل نے کہا مجھے پتہ ہے، اس نے فاران کی چوٹی پر یہ اعلان کیا، ہم نے تو اس کی تردید کر دی۔ حکیم ابن حزام کے اس کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر بھی چونکہ عرب کے تجار میں تھے، وہاں بیٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس بات کو سنا، حکیم ابن حزام مسلمان نہیں تھے، سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی سے کوئی وجہ نہیں پوچھی نبوت کیوں ملی، کیسے ملی، بلکہ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر رہا ہوں اور میں آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، کسی نے دعوت دی، مسلمان بن کر کسی کو دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کیا، لیکن ابو بکر صدیق اللہ کے نبی پر وہ اعتماد کرتے تھے کہ حکیم ابن حزام جو ایک کافر تھا اور کفار کی مجلس میں اللہ کے نبی کی نبوت کا جب تذکرہ ہوا، کہ اعلان نبوت کا تذکرہ ہوا، تو صدیق اکبر فوراً آگے بڑھے اور پہل کی، اور ایسی پہل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہل وفا کی شکل میں اس طریقے سے بدلی کہ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، مرتے دم تک صدیق اکبر نے نبوت کا ساتھ نہیں چھوڑا، نہ عرب کے ان سنگریزوں کے اندر اور نہ ہی مدینے کی ان گلیوں کے اندر، نہ دعوت کی زندگی میں، نہ جہاد کی زندگی میں، اور نہ اللہ کے نبی کی زندگی میں، اور نہ نبوت کی زندگی کے بعد خلافت کی زندگی میں، بلکہ ابو بکر صدیق نے جو تعلیم اللہ کے نبی سے حاصل کی تھی، جس طریقہ دعوت کو نبوت سے حاصل کیا تھا، صدیق اکبر اسی طریقہ دعوت کو، اسی دین کو، اسی نہج کے مطابق، پیغمبر کے اس طریقے کے مطابق اپنے زمانے خلافت میں بھی آگے بڑھاتے رہے۔ چنانچہ ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت ابو بکر کو اس نسبت سے ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہر کام میں پہل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے تھے۔ چنانچہ صدیق آپ کا لقب ہے، عتیق آپ کا لقب ہے، اور صدیق آپ کا وہ لقب ہے، آپ ہمیشہ صداقت کے پیکر تھے۔ عتیق آپ کا لقب ہے جس کا مطلب آزاد کرنے والا ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر وہ عظیم المرتبت صحابی تھے کہ جنہوں نے درجن سے زائد غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔
یہ ایسے جلیل المرتبت صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خرید کر آزاد کیا اور عامر بن فہیرہ ان کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل المرتبت صحابی کہ اپنی گرہ سے پیسہ خرچ کر کے اور اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنی دولت کو لٹا کر حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا، اور کس طریقے سے آزاد کیا۔ بلال حبشی اپنے آقا کی تکلیفوں اور مشقتوں میں رو رہے ہیں، کرا رہے ہیں، سستا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بلال تم تھوڑا سا حکمت والا معاملہ اختیار کرو، اتنی مشقت اور تکلیف تمہیں دی جا رہی ہے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے دل کے اندر ایمان کی جو رمق اور چنگاری چلی گئی ہے وہ مجھے حکمت کا درس نہیں دے رہی، اس لیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور الوہیت رچ بس چکی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، یہ تکالیف، یہ سارے میرے لیے لذت کا سبب ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس جلیل المرتبت صحابی کو غلامیت اور رقیت سے نکال کر آزادی کا پروانہ عطا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نہ صرف یہ بات حضرت ابو بکر صدیق تک ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابو بکر بلال کو خرید رہے ہیں تو نبوت کی چاہت بھی یہی ہوئی، اور فرمایا کہ ابو بکر بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ شامل کر دیجئے تاکہ اس عظیم کام کے اندر میں محمد الرسول اللہ بھی شریک ہو جاؤں۔ کسی نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا یہ کیسا آپ نے سودا کیا کہ آپ نے اپنا خوبصورت اور حسین غلام امیہ کو دے کر ایک کالا حبشی موٹے ہونٹوں والا غلام خرید کر اس کے بدلے میں دے کر بلال کو آپ نے آزاد کرا لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا تاریخ نے اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ایسے عظیم المرتبت صحابی تھے کہ انہوں نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اللہ کی قسم میں نے اس غلام کو دے کر کہ جو ظاہر میں تو کالا تھا، ظاہری اعتبار سے موٹے ہونٹوں والا تھا، دنیا شاید اس سے دور بھاگتی تھی، لیکن میں نے ایسا غلام تو خرید لیا ہے اور میں نے دیا ایسا غلام ہے جو ظاہر میں حسن و جمال کا پیکر ہے۔ ہاں میں نے ظاہری حسین کو دے کر اس کو خرید لیا کہ جس کا ظاہر تو کالا لیکن اس کا اندر روشن اور منور ہے، اور میں نے ایسا غلام دے دیا کہ جو حسین اور جمیل تو ہے، حسن و جمال ظاہر میں تو ہے لیکن اس کا اندر کالا ہے۔ میں نے یہ ایک ایسا سودا کیا ہے کہ میں نے اندر والے کی روشنی کو خرید لیا، آزاد کر دیا، اور جس کے اندر جہالت تھی، جس کے اندر ظلمت تھی، جس کے اندر تاریکی تھی، وہ میں نے دے دیا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے نبوت کے قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتے گئے، ہر کام میں پہل کرتے گئے۔ تو یہ ایک ایسی ان کی زندگی تھی۔ اس خوبصورت زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے میں نے کہا صدیق اور عتیق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کے والد عثمان ہیں جن کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ تو یہ تعارف آپ کے نام، آپ کے والد اور اسی طریقے سے آپ کی والدہ کے حوالے سے ہمیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم اتنی عظیم شخصیت کا نام لیتے ہیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کے صفحات کو کھولتے ہیں، تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ تعارف ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس گھر کے اندر اپنی آنکھ کھولی، کس ماں کی گود میں جنم لیا اور کس باپ کے سایہ عاطفت اور شفقت تلے اپنی زندگی کو انہوں نے گزارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی تھے کہ جنہوں نے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام مکے کی گلیوں میں تکلیفوں اور مشقتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بھی نبوت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو صدیق اکبر نے جہادی زندگی میں بھی پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نبھایا اور ساتھ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں تو اسلام اور ایمان کے اعلان کے ساتھ ہی تکالیف، مشقتوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں رقم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرتے کرتے یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے کہ دشمن اتنی تکلیفیں دیتا ہے، اتنی مشقتیں دیتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں کئی لمحات گزر جاتے ہیں، کئی گھڑیاں اور ساعات گزر جاتی ہیں۔ آپ کی والدہ سلمہ جو ام الخیر کی کنیت سے ملقب تھیں، وہ آپ کے پاس کھڑی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی یہ کیسی کیفیت ہے، آنکھ کھولے اسے دودھ کا گلاس پیش کروں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب رات کے ایک پہر آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت یہ عجیب منظر ہوتا ہے کہ والدہ نے کہا، بیٹا یہ دودھ کا گلاس لے لو تاکہ تمہاری جان کے اندر جان آ جائے۔ لیکن صدیق اکبر کی محبت، پیغمبر سے الفت اور چاہت کا عالم یہ تھا کہ اپنی والدہ سے کہا، والدہ محترمہ میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا بھی نہیں، کچھ پیوں گا بھی نہیں جب تک میں اپنے محبوب دو عالم کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں۔ میری تشنگی اسی وقت بجھے گی، میری بھوک اسی وقت مٹے گی کہ جب میں اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ لوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ حضرت سلمہ جو ہیں انہوں نے انتظام کیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی ذات دار ارقم میں موجود ہے۔ صدیق اکبر وہاں پہنچتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کے چہرہ نبوت کو جب دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر کی زندگی میں حیات نو پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی تشنگی بھی بجھ جاتی ہے، آپ کی بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ کی بھوک اور آپ کی پیاس جو تھی اس کا صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ یہ کہ آپ چہرہ نبوت کو دیکھ لیں۔ یہ مشقتوں کا سفر تھا، یہ اللہ کے نبی سے کی صحبت یا اعلان اسلام کا اعلان یا نبوت کے ہاتھ پر بیعت اسلام نہ صرف تھی بلکہ مشقتوں، تکالیف کا ایک بحر بے کراں جس میں غوطہ لگانا صدیق اکبر نے شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسا مشقتوں کا سفر تھا کہ جس سفر میں صدیق اکبر نے اپنا قدم رکھنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اسلام لانے کے بعد، ایمان کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنایا، اور وہ یہ کہ جیسے پیغمبر دروازوں پہ دستک دے کر لوگوں کو الوہیت اور وحدانیت کا درس دیتے تھے، صدیق اکبر نے اس بیڑے کو خود سے بھی اٹھانا شروع کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عبید اللہ، اسی طریقے سے دیگر اجلہ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان بن مظعون، یہ وہ جلیل المرتبت صحابہ تھے کہ جنہیں اسلام کی آغوش میں آنے سے پہلے صدیق اکبر کی محنت، جن کے لیے صدیق اکبر کی محنت ان کی پشت پہ تھی، اور آپ کی محنت سے اسلام کی طرف متوجہ کرنے سے یہ جلیل القدر صحابہ دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، اور ایسے وابستہ ہوئے کہ اسلام کے افق پر ایک چمکتے دمکتے ستاروں کی مانند یہ طلوع ہوئے۔ چنانچہ اس کام کا بیڑا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا، حضرت طلحہ کو اسلام کی دعوت دی، اس دعوت کو حضرت طلحہ نے قبول کیا۔ حضرت طلحہ کے چچا نوفل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ کو رسیوں سے باندھ کر ظلم اور ستم کا نشانہ بنا ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے، یہ سرزمین مجھ پر تنگ کر دی گئی ہے، میرے اہل و عیال والے بھی، حالانکہ میں قریشی خاندان سے میرا تعلق، میرا والد رؤسائے مکہ اور شرفائے مکہ میں سے ہے، باوجود اس کے مکے کی سرزمین کو میرے لیے
تنگ کر دیا گیا ہے، ان وسیع و عریض گلیوں کو میرے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ جس وطن میں نے آنکھ کھولی تھی، جس کی محبت میرے قلب اور دماغ کے اندر جا گنجی ہے، آج مجھے میری اس محبت کو چھیننا چاہتے ہیں دشمن، اور وہ مجھے اس سرزمین مکہ سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت طلحہ ساتھ ہیں، اور اس ہجرت کا عجیب منظر ہے جب تکالیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے۔ راستے میں ابن الدغینہ ملتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا۔ فرمایا تمہیں نکال دیا؟ تمہارا تو عجیب، تمہیں کیسے نکال دیا؟ تم تو اتنے عجیب صفات اور کمالات والے صحابی ہو۔ دیکھیں اگر تاریخ انسانیت پہ ہم اگر نظر دوڑائیں تو یہ ایک بڑا عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ آدمی جو دکھوں کا دلارا بن رہا ہے، آج وہ مکے کی سرزمین سے نکل کر اور حبشہ کی سرزمین کی طرف جا رہا ہے، اپنے محبتوں والے مسکن سے نکل کر وہ دوسرے مسکن کی طرف جا رہا ہے۔ حبشہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر یقیناً مشقتوں اور تکلیفوں والا ایک سفر تھا۔ اس سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں ابن الدغینہ ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے مجھے میری قوم نے عرب کی سرزمین مکہ سے نکال دیا، تکلیفوں اور مشقتوں کے پہاڑ توڑے، میں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ابن الدغینہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم جیسا حلیم الطبع انسان، شرافت کا پیکر، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری کرنے والا، چاہت تھی کہ اب مجھے مدینے کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر اس معاملے میں عجلت نہ کرو، شاید مجھے بھی یہ حکم ہو جائے کہ میں مدینے کی طرف ہجرت کروں، چونکہ مکے کی گلیاں خون سے بھر چکی تھیں، تکالیف اور مصیبتوں کے پہاڑ اہل اسلام پر ٹوٹ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اور حکم کے منتظر تھے کہ کب اللہ کی ذات کی طرف سے یہ حکم ملے اور ہم مکہ کی ان گلیوں سے نکل کر بادر ناخواستہ سرزمین مدینے اور یثرب کی اس زمین اور اس وادی کی طرف ہم ہجرت کریں۔ ایک وقت ایسا آ گیا، ایک طویل گھڑیاں اور ساعتیں اور لمحات اور دن گزرنے کے بعد اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور یہ بات کہی کہ ابو بکر وہ وقت آ چکا ہے کہ جس کا انتظار تمہیں بھی تھا اور مجھے بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔ پیغمبر نے اپنے منہ کو چھپایا ہوا کپڑا رکھے ہوئے اپنے منہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف آئے۔ حضرت اسما، حضرت عائشہ گھر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ان دونوں بیٹیوں سے کہا سامان سفر تیار کر لیجئے۔ 2 اونٹ تھے جو حضرت ابو بکر نے اس سفر کے لیے تیار کر کے رکھے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ رخت سفر باندھا۔ سامان باندھنے کے لیے جب کوئی چیز نہیں ملی تو حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑا اور اس سے سامان کو باندھا اور اللہ کے نبی سے ذات النطاقین کا لقب حاصل کیا۔ چنانچہ یہ قافلہ 2 آدمیوں پر مشتمل اپنا رخت سفر باندھ کر اپنی پہلی منزل کی طرف رواں دواں ہونا شروع ہوا۔ اور یہ منزل کون سی منزل تھی؟ جو پہلا ٹھہراؤ اور پہلا مسکن ان دونوں شخصیات کا بنی، یہ وہ غار سور تھا، یہ وہ پہاڑ تھا جس کا ایک طویل اور کٹھن سفر طے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر کبھی اپنے شانوں پہ اٹھا رہے ہیں، غار سور تک پہنچایا۔ غار کے اندر داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں غار کو دیکھ لیتا ہوں، سوراخ بند کر لیتا ہوں تاکہ کوئی موذی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ اندر گئے اور ان سارے سوراخوں کو بند کر دیا۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے حضرت ابو بکر نے اپنی قمیص کو اتارا، ٹکڑے کیے اور ان ٹکڑوں کو مختلف سوراخوں میں ڈال دیا تاکہ کہیں سے کوئی موذی جانور ایسا نہ نکلے جو نبوت کو تکلیف پہنچائے، جو میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے۔ غار کو درست کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ اللہ کے نبی غار کے اندر حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ غار کی تاریکی بھی غالب ہے اور حضرت ابو بکر صدیق نے سب سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا ڈال دیا، رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس غار کے اس دہانے اور اس سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھے ہوئے ہیں، اچانک ایک سانپ نمودار ہوتا ہے اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انگوٹھے کو ڈسا۔ تکلیف کی شدت تھی اور کرب کی شدت کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو اور چشمہ گریہ بہہ پڑا، اور آنسوں کے وہ قطرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے نکلنے والے چہرہ نبوت پر پڑتے ہیں، اور اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ قیمتی قطرات ہیں جو چہرہ نبوت پر گرتے ہیں، صدیق کی آنکھ سے نکلتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صدیق کی گود میں ہیں اور نبوت کی آنکھیں صدیق کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں اور صدیق کی آنکھیں نبوت کے چہرے کا دیدار کر رہی ہیں۔ شاید اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی عبادتیں تم لے لو، مجھے وہ رات جو تم نے غار ثور میں نبوت کے ساتھ گزاری ہے، مجھے وہ رات ایک رات مجھے دے دو۔ اتنی قیمتی سفر، اور اس سفر کی اتنے قیمتی کے لمحات تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر ہم نشین ہیں، ہم مجلس ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چہرہ نبوت کا دیدار صدیق اکبر کر رہے ہیں، اور نبوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے۔ یہ رفاقتوں کا کیسا خوبصورت سفر تھا جو بچپن سے چلتا ہے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کی جو رفاقت تھی وہ 18 سال کی عمر میں شروع ہوئی، یہ بچپن کی رفاقت تھی۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بچپن کی زندگی میں لہو و لعب سے بچتے تھے، شراب نوشی سے بچتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بچپن کے ان کے بھی یہی کمالات ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچا کرتے تھے، شراب سے بچتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح پیغمبر مصطفیٰ اپنے زمانے نبوت سے پہلے مشرکین مکہ کفار کے ہاں امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے اس اسلام کے زمانے سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے خون بہا کی رقمیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اگر کسی اور کے پاس یہ رقم رکھ دی جاتی تو اس پر کوئی راضی نہیں ہوتا تھا کہ اگر خون بہا کی رقم کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھنی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات نبوت سے پہلے اور حضرت ابو بکر کے اسلام سے پہلے یہ وہ مشترک چیزیں تھیں جو اسلام سے پہلے ان دونوں کی رفاقتوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثمر تھیں، کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے لوگوں کے دلوں میں محبوب بن کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبوب اور ایک امین کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ یہ ہجرت مدینہ کا ایک سفر تھا، اور اس سفر کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ اس سفر کی دوسری ایک منزل بھی تھی جو ایک چٹان کے نیچے اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں یہ دونوں حضرات ایک چٹان کے نیچے سستا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، بکریاں غلام لاتا تھا اور ان بکریوں کا دودھ ان دونوں حضرات کی خوراک ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ہجرت کے مشقتوں کا یہ سفر دشمن بھی اس سے غافل نہیں تھا۔ دشمن نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا یا گرفتار کر کے ہمارے پاس لایا تو ہم اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔
ہر ایک لالچی کے دل کے اندر یہ لالچ بس گئی، چنانچہ پیچھا شروع کر دیا۔ ایسا وقت بھی آ گیا کہ دشمن غار سور کے دہانے پر آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے قدموں کی آہٹ کو دیکھا، چاپ کو سنا، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اپنے محبوب سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، دشمن تو سر پر آ گیا ہے، دشمن تو سر پر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے اس حزن اور اس غم کی کیفیت کو جب دیکھا تو زبان نبوت نے کہا، قرآن مجید اسے یوں بیان کر رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات اتنے عظیم الشان تھے، قرآن نے ان کو بیان کر دیا، اور صدیق اکبر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی آنکھوں سے محفوظ رہے، دشمن کے پکڑ سے محفوظ رہے۔ قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ثانی اثنین کا کیا مطلب ہے؟ ثانی اثنین کا مطلب ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یعنی دونوں میں دوسرے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام جب آیا تو پیغمبر علیہ السلام اسلام کے پہلے مخاطب تھے، حضرت ابو بکر نے قدم بڑھایا، اسلام کے دوسرے مخاطب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے، اس لیے حضرت ابو بکر کو ثانی اثنین کہا جاتا ہے۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ہر اچھے کام میں پہلا قدم نبوت کا ہوتا تھا، دوسرا قدم صدیق اکبر کا ہوتا تھا، اس لیے صدیق اکبر کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے مخاطب پیغمبر علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنے میں مردوں میں صدیق اکبر دوسرے نمبر پر ہیں، اسی لیے ثانی اثنین کہا گیا۔ دنیا میں اگر دیکھیں غزوات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، صدیق اکبر وہ جلیل المرتبت صحابی ہیں کہ جنہیں تقریباً تمام غزوات میں اللہ کے نبی کی رفاقت حاصل ہوئی، اس اعتبار سے بھی صدیق اکبر ثانی اثنین ہیں۔ اگر ہم اس کو اور غور سے دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے کوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ کر کے تشریف لے گئے تو روضہ رسول کے اندر اللہ کے نبی مدفون ہیں، اور وہاں پر صدیق اکبر دوسرے ہیں جو دفن ہوئے ہیں، اس اعتبار سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ثانی اثنین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ جیسے ابتدا میں قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی گئی، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پیغمبر اپنے صاحب سے یہ کہتا ہے۔ معلوم ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت خود اللہ کے پاک کلام سے ثابت ہے، یعنی آپ کی صحابیت کا اعلان قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا اعلان خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ غار سور کے اندر ہجرت کے اس سفر کی پہلی منزل، پھر دوسری منزل، اور اس کے بعد مدینۃ الرسول پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں سے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام فرمایا۔ مدینہ میں پہنچ کر یہ لوگ جب پہنچے، استقبال کے لیے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے، بچوں اور بچیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا خوب استقبال کیا۔ مدینہ کے اندر اسلام کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک تقویت ملتی ہے، اور جہاد جیسے عظیم احکامات اور جہاد جیسا عظیم فریضہ امت مسلمہ پر سرزمین مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اس عظیم فریضے آیات کی شکل میں، قرآن کی شکل میں اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوات کے اندر اور جہادی زندگی میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر قدم پر قدم ملا کر چل رہے ہیں، چاہے بدر کا میدان ہو یا چاہے احد کا پہاڑ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حضرت ابو بکر اپنی جہادی سرگرمیوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غزوہ بدر میں نبوت کے شانے سے چادر نیچے اترتی ہے، گر جاتی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ جاتے ہیں اور شان نبوت سے گرنے والی اس کمبلی کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے اس شانے پر رکھتے ہیں۔ احد کی سرزمین اور احد کا پہاڑ ہو، حضرت ابو بکر وہاں بھی نبوت کی رفاقت میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہادی زندگی میں حضرت ابو بکر پیش ہیں۔ غزوہ بنی المصطلق ہو یا غزوہ حنین ہو یا غزوہ تبوک ہو، ان سارے غزوات میں حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رفاقت نبھائی کہ تاریخ آج تک کسی ایسے دوست کی رفاقت اور محبت کی مثال پیش نہیں کر سکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر بھی صدیق اکبر نے تنہا نہیں چھوڑا۔ شاید اسی لیے زبان نبوت نے کہا تھا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر اس قابل تھا کہ میں ابو بکر کو دوست بناتا۔ لَاتَّخَذْتُ ابا بکر خلیلا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل المرتبت صحابی ایسی عظمتوں والے صحابی ہیں، ایسی رفعتوں والے صحابی ہیں کہ غزوات میں بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزوہ تبوک کا وہ موقع کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جہاد کا، اور جہاد کے اس اعلان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکر، اسلام اور مسلمان مجاہدین کی ٹکر ایک بہت بڑی سلطنت سے ہونی تھی، جہاں مال بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، افرادی قوت بھی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی جہاد کی کہ آئیں اور اس جہاد کے عظیم راستے میں اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی پیش فرمائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، نبوت کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے اپنے گھر کا آدھا مال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا تو فاروق اعظم یہ سمجھنے لگے کہ شاید آج میں حضرت ابو بکر سے عمل میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر ہیں کہ جن کی صحابیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر کتنا لائے ہو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا۔ فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب امت مسلمہ کی ٹکر ایک عظیم سلطنت سے ہونے والی تھی، اور یہ وہ موقع تھا جس موقع پر اسلام کو اپنے جانثاروں کی مدد کی ضرورت تھی تاکہ اسلام کا علم پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ اور پھر حضرت ابو بکر اپنے گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں جب تشریف لائے حضرت سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اپنے والد محترم کو دیکھتی ہوں، کیا عجیب منظر ہے کہ والد محترم رات کی خلوت اور تاریکی میں اپنا ہاتھ دیوار پر پھیر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ یہ ہاتھ دیوار پر کیوں پھیر رہے ہیں؟ کہنے لگے عائشہ میری بیٹی نبوت نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ سے، اہل اسلام سے جانی اور مالی تعاون کی ترغیب دی ہے۔ میں نے یہاں دیوار میں ایک سوئی رکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ بھی مل جائے تاکہ میدان جہاد میں مجاہدین کے لباس کو سینے میں شاید کام آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عجیب قسم کی یہ عادت کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی ہر دعوت پر لبیک کہا۔ کیوں قرآن انہیں ثانی اثنین نہ کہے؟ قرآن انہیں کیوں ایسا نہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے ہر قدم کے ساتھ دوسرا قدم ملانے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت عائشہ سے فرمانے لگے، پریشان تھے، غمگین تھے،
حزین تھے۔ بیٹی پوچھنے لگی ابا کیوں پریشان ہیں؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ نبوت نے تو ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کر دو۔ میں نے 32 درہم کا جوڑا پہنا ہوا ہے کپڑے کا، میرا جی نہیں چاہتا کہ میرے نبی اور میرے محبوب دلارے پیغمبر پریشان ہوں۔ اور ابو بکر اپنے وجود پر اتنا قیمتی لباس پہنے فوراً بازار کی طرف گئے، ٹاٹ کا لباس خریدا اور خرید کر اپنے وجود پر پہنا، اور اس طریقے سے یہ لباس قیمتی بیچ کر وہ پیسہ، وہ درہم، وہ رقم نبوت کے قدموں میں لا کر پھینک دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ حضرت جبریل سے فرمایا کہ آسمان کے 70,000 فرشتوں کو یہ کہہ دو کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام اور ایک خادم نے اپنا قیمتی لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ جبریل آسمان کے فرشتوں سے یہ کہہ دو کہ آج تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، اس لیے کہ زمین پر میرے ایک محبوب نے، میرے ایک محبوب پیغمبر کے ایک محبوب امتی نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اور جبریل جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو سلام پیش فرما رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر تم اللہ سے اس حالت میں راضی ہو؟ حضرت ابو بکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے اس پیغام کو سنا تو چیخ اٹھے، چلا اٹھے، یا رسول اللہ یہ تو وجود پہ کپڑے ہیں۔ ابو بکر تو اپنے وجود کا چمڑا بھی اتار کر نبوت کے قدموں میں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے پر راضی ہے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی تھے جنہیں نبوت کے صحابہ میں ایک جلیل المرتبت مقام حاصل تھا۔ یوں تو سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کے مطابق آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے ہیں کہ ہم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کر لیں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ جو ہیں انہوں نے یہ مقام نمازیں پڑھ کر حاصل نہیں کیا، انہوں نے یہ مقام زیادہ حج کر کے حاصل نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو اگر ہم صحابہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں نبوت کی صحبت ملی ہے۔ اگر ہم 100 حج کرتے ہیں لیکن ایک صحابی نے ایک حج نبوت کی معیت اور صحبت میں کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صحابی کا وہ ایک حج امت کے 100 حج سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو بھی چنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہوئے۔ جب یہ اللہ کا انتخاب ہیں، ہم میں سے اگر کوئی حضرات صحابہ کرام کے کردار کے حوالے سے اپنی زبان کو جنبش دے یا اپنی تحریر اور اپنے نوک قلم کو حرکت دے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس انتخاب پر گویا ہم اعتراض کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر جو اعتراض ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی شاید سرحد سے باہر نکال رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات اور ان کے مقدس کردار کے حوالے سے نہ تو اپنی زبان کو جنبش دیں نہ اپنے قلم کو حرکت دیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ پیغمبر کی صحبت میں رہ کر ان لوگوں کو تربیت ملی ہے، یہ معیار حق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنے طریقے کو سنت کہا، اور غور کیجئے اپنے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی سنت کہا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے خلفاء اربعہ کو معیار بنا دیا کہ ان کا طریقہ معیار ہے، اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ آسمان ہدایت کے وہ روشن ستارے ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے کامیابی تمہارے قدم چومے گی، کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں وہ ممتاز مقام رکھتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا ایسا مقام کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کے نقوشائے پاک کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین، پیغمبر کے سسر، بہت سی نسبتوں کے امین، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام کی خوبصورت زندگیاں اور صدیق اکبر کی زندگی کے خوبصورت کردار کو ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا